مکاتب ملت اسلامیہ کے لیے لگے جان ہے. بچوں کے دلوں میں ایمان و یقین کا تخم یہی بویا جاتا ہے اور یہیں سے بچے آگے چل کر مختلف شعبوں میں ملت اسلامیہ کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت بنتے ہیں. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اسباب دنیا سے بے پرواہی خودکشی کے مترادف ہوتی ہے. قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کا ذکر ہے اور حدیث و سیرت نبوی اسی آیت کی عملی تفسیر ہے. عصری ادارے بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم میں شامل ہے. لہذا میں مہر کے نائب ناظم حضرت الاستاذ مولانا محمد عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مکاتب اور عصری اداروں کے قیام اور نظام کے موضوع پر خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. آج کی اس الوداعی نشست کے صدر باوقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، موقر اساتذہ کرام، مہمان محترم، عزیز طلبہ، آج کی اس نشست کا اگر کوئی عنوان شعر کے حوالے سے رکھا جا سکتا ہے تو یہ ہوگا کہ وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں، وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں، بس ایک ڈوبتا سورج میری نظر میں رہا. تو آج کی اس بزم کو اپنے ذہن و دماغ میں اس ڈوبتے سورج کی طرح ہمیشہ کے لیے تازہ دم رکھیے گا کہ اس موقع پر جو اساتذہ کرام نے ہدایات، نصیحتیں اور معلومات آپ کو فراہم کی ہیں، یہ آپ کی شاہراہ زندگی میں کلید نجات بن سکتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ بہت سے طلبہ کاپی قلم لے کر بیٹھے ہیں جو معہد کی علمی اور ثقافتی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. لیکن ہمیں افسوس اور شکایت ہے ان طلبہ سے کہ سال بھر گزارنے کے باوجود وہ اس تہذیب سے آشنا اور اس مزاج مذاق کے ہمنوا نہیں ہو پائے. تو اس میں نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں. اس کی عادت ڈال لیجیے. اس سال شروع میں کیرلا گیا تھا، وہاں کے مکاتب کے اساتذہ کو ٹریننگ دینے کے لیے تقریباً 1000 سے زیادہ علماء اور اساتذہ تھے. اس میں صرف 3-4 لوگ مجھے وہ نظر آئے جو باضابطہ کاپی قلم لیے بیٹھے تھے اور اللہ کا شکر ہے وہ معہد کے فارغین تھے. تو اپنے اس نقش کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھیے اور اس تہذیب کے ساتھ یہاں سے رخصت کریے. جہاں تک عنوان ہے ہمارا مکاتب اور عصری اداروں کا قیام اور نظام، اس حوالے سے 4 نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی بات ہے موجودہ حالات. 1857 میں اس ملک میں جو افراتفری اور اضطراب اور بے چینی تھی، اس سے بھی زیادہ برے حالات اور سخت صورتحال سے ہم دوچار ہیں. وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار چھوٹا تھا. آج مسلمانوں سے اقتدار، حکومت یہ تو ان کے پاس تھی بھی نہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایک ایمان کی دولت تھی اور اب چومکھا حملہ کیا جا رہا ہے ان سے اس دولت کو چھیننے کے لیے، ان کے تہذیبی انضمام کے لیے. اس ملک کی مشرکانہ رسم و رواج کو آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو یہ کیفیت 1857 میں بھی نہیں تھی. دستوری اعتبار سے صورتحال یہ ہے کہ اقلیتوں، شہریوں کے حقوق کی ضمانت جو ادارے دیتے تھے وہ اپنا وقار اور اعتبار کھو چکے ہیں. اب ہمیں کسی سے کوئی امید نظر نہیں آتی. ہلکی پھلکی ایک امید ہم باندھے بیٹھے ہیں اس کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے. اس وقت جس طریقے سے آریہ سماجی اور مشنریز لگ کر اس ملک میں اقتدار کے طوفان کو ہوا دے رہے تھے، آج حکومتی مشنریز اس کام کو انجام دے رہی ہے. اور پارلیمنٹ سے لے کر
گلی کوچے کی درسگاہوں تک ہمارے اسی مشرکانہ نظام کو آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو ان حالات میں اگر امام محمد قاسم نانوتوی ہوتے, مولانا محمد علی منگیری ہوتے, تو امیجن کیجئے کہ ان کا کیا اقدام ہوتا, ان کا کیا خاکہ اور خطہ ہوتا. یہ عنوان اصل میں اسی پس منظر میں دیا گیا تو بلا تکلف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ حضرات اگر آج موجود ہوتے تو وہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کرتے اور عصری نظام تعلیم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتے, چونکہ مسلم سماج کا 99% سے زیادہ طبقہ وہ انہی اداروں میں جا کر تربیت پاتا ہے جو آج کفر و شرک کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. دوسری بات جو اس حوالے سے ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے, آپ سب علماء ہیں, علم دین اور نالج اس کی ایک بحر ناکنار ہے. انسان ابتدائی تعلیم سے لے کر اجتہاد اور تجدید دین تک کے مرحلے تک پہنچتا ہے. اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو علم دین کے 3 مرحلے کہلاتے ہیں. ایک سب سے اعلیٰ ترین مرحلہ ہے جو اجتہاد کا ہے, عصر حاضر کے مسائل کو حل کرنے کا ہے, فکری مسائل میں اسلامی رہنمائی کرنے کا ہے, آج کے زبان اور لب و لہجے میں اسلام کی تعبیر و تشریح کا ہے. یہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض عین نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس دور میں, اس گئے گزرے دور میں بھی ہندوستان میں ایسے اہل علم و فضل موجود ہیں, اگرچہ انگلی پر گنے جا سکتے ہیں, بہرحال وہ اس فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں. جیسے حضرت مولانا سر فہرست, ان کا نام گرامی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. دوسرا وہ مرحلہ جو ہم اور آپ جس سے گزر کر آئے, عالم دین بننا, درس نظامی یا کسی نظام تعلیم کو پڑھ کر 10 سال 8 سال کا کورس مکمل کرنا تاکہ ہم لوگوں کو فقہ و فتاوی میں, اصلاح میں, ان حوالوں سے ان کی رہنمائی کر سکیں. تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں سے اتنی بڑی تعداد ابھی آ رہی ہے جو مسلمانوں کی دینی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے اگر وہ اس کام کو, اس فرض کو صحیح سے انجام دے. لیکن علم دین کا جو تیسرا لیول ہے, جو سب سے بنیادی ہے, جس کو ایلیمنٹری لیول یا اساسی لیول کہہ سکتے ہیں, وہ ہے بنیادی دینی تعلیم کا حاصل کرنا. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا تعلق اصل میں اسی لیول سے ہے. اس حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو ہم دینی تحریکات, دینی ادارے اور دینی شخصیات باوجود ہے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی, لیکن مسلم سماج کے بڑے حصے تک اب تک دینی تعلیم کا یہ بنیادی حصہ نہیں پہنچا پائے. اور اس کے لیے جواب دہ ہم ہیں. اس کے لیے عند اللہ کی جواب دہی ہمارے سر ہوگی کہ اللہ نے جب ہمیں علم دین کا اتنا حظ وافر عطا کیا تو کم سے کم ہم سماج کو بنیادی دینی تعلیم فراہم کرتے ہیں. یہ فرض عین ہے اور اس فرض کے ادا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سر ہے. اب اس فرض کو کیسے ادا کیا جائے تو اس کے لیے 3 دائرے یا ادارے ہیں. سب سے پہلا ہے مکتب کا دائرہ, دوسرا ہے مدرسے کا دائرہ اور تیسرا ہے عصری درسگاہوں کا دائرہ. دینی مدارس کا جو مکمل نظام ہے اس میں ہمارا یہ تصور و خیال ہے کہ ایک بار ایک شخص اس میں داخل ہوا تو وہ مکمل حفظ کر کے اور پھر عالم دین بن کر نکلے. ہمیں مدرسوں میں اس سے ہٹ کر یا اس کے ساتھ ساتھ ایسے مختصر مدتی دینی تعلیمی کورسز انٹروڈیوس کرنا چاہیے جو سماج کی اس فرض ضرورت کو پورا کر سکے اور ان کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ 1 ماہ کا, 4 ماہ کا, 3 ماہ کا کورس ہے جو آپ پورا کر لیں گے تو ایلیمنٹری لیول آف اسلامک ایجوکیشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ طلب علم فریضہ کا حق ادا کر پائیں گے. تو اس طرح کے مختصر مدتی کورس تمام مدرسوں میں عوام کے لیے, مرد و خواتین کے لیے, نوجوانوں کے لیے قائم کرنا بے حد ضروری ہے.
یہ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں ان تمام مسائل اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا رونا ہم اپنی مجلسوں میں روتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی موجودہ حالات میں جو ریڑھ کی ہڈی کا کام کر سکتا ہے، بیک بون کا جو کام کر سکتا ہے دین اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ مکاتب کا نظام ہے۔ گجرات میں بہت اچھی مثال ہے مکاتب کی، آپ سب واقف ہوں گے یا کچھ وہاں سے ہیں، لوناوالا سے یہاں طلبہ موجود ہیں۔ وہاں ایک ایک عالم نے اپنے ذمے ایک سے زائد کچھ مکاتب کا نظام اپنے سر رکھے رکھا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ دن میں صبح میں تجارت کرتے ہیں اور دوپہر میں 40 کلومیٹر یعنی آمد و رفت 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کسی دور دراز افتادہ علاقے میں جا کر مکتب پڑھا کر آتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام فارغین سے کہوں گا کہ آپ کو بخاری شریف پڑھانے کا موقع ملے، آپ پڑھائیے، لیکن شاید آپ کی نجات کی ضمانت اس مکتب کے ذریعے سے ضرور ملے گی جہاں ایمان کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو ضرور ہم میں سے ہر طالب علم یہ طے کر کے جائے کہ میں اپنے مکاتب کا پورا نظام قائم کروں گا۔ پہلے ایک سے آغاز کیجیے اور دھیرے دھیرے آپ اپنا ٹارگٹ بڑھاتے جائیے، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور قبولیت بھی ہوگی۔ تو مکاتب کا نظام ایمان اور کفر کے درمیان یہ واحد سرحد ہے، اگر یہ سرحد قائم نہیں کی گئی تو ہماری نسلیں کفر و شرک کی یوں شکار ہوگی جیسے کسی طوفان میں خس و خاشاک بہہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے مکاتب کے نظام کو آپ نے قائم کرنا ہے۔ مکاتب کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ دو چیزیں ہیں، تھوڑا سا اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا، اس نظام کے اندر اتنی دلچسپی پیدا کیجیے کہ بچے آتے ہوئے گھبرائیں نہیں بلکہ شوق سے سر کے بل چلے آئیں۔ یہ جو عصائے موسیٰ وراثت میں ملا ہے ہمیں، اس کا اتنا استعمال مت کیجیے کہ یہ بچے بھاگنے لگے۔ مزاج بدلتا رہا، ہم لوگوں کی جو جنریشن تھی تو ہمیں یہ اخلاقی رویے ملے کہ والدین کے سامنے ہمیشہ اپنی زمین نیاز خم رکھنی ہے، ان کے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا دینا ہے، اور اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت کوشش کی کہ ہو۔ لیکن جو موجودہ جنریشن ہے، تعلیم، کھانا پینا، تمدنی اور اخلاقی تبدیلیوں کی وجہ کر ان کے اندر بغاوت آ چکی ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو بیسار ان پر لازم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے نکار دیں گے۔ تو یہ بغاوت کا عنصر جو ان کو دین سے دور کر سکتا ہے، اس لیے پیار و محبت کے ساتھ، کھیل کود کے طریقے سے، شفقت کے ساتھ ان بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا مکاتب میں نظم کیا جائے۔ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لرن وتھ فن، کہ سیکھیے کھیل کود کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ اپنے نظام میں مکاتب کے اگر اسپورٹس شامل کر سکیں، اچھی ایکٹیویٹیز ڈیولپ کر سکیں، ڈیزائن کر سکیں، اور ان بچوں کو انعامات اور اپریسیشن کے ذریعے سے پڑھا سکیں تو انشاءاللہ آپ کے مکتب کا رزلٹ بہت ہی بہتر آئے گا۔ میرے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں خود کیرلا، گجرات اور مختلف علاقوں کی۔ دوسری بات مکتب کے حوالے سے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکتب کا جو نصاب و نظام ہے بہت اچھا ہے، الحمدللہ ہم بنیادی چیزیں اسلام کی سکھا دیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر نظر ثانی کیجیے۔ ہم ارکان وضو، ارکان غسل، مفسدات وضو اور مفسدات غسل پڑھا دیتے ہیں، ارکان اسلام پڑھاتے ہیں لیکن نواقض اسلام نہیں پڑھاتے۔ جتنا دینیات کا نصاب ہے میں نے سب کا تجزیہ کیا، کہیں بھی نواقض اسلام کا ذکر نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ ایک انسان صبح ایمان پر کرتا ہے تو شام کفر پر ہوتی ہے، شام ایمان پر گزرتی ہے تو صبح کفر کے شکار ہو جاتا ہے۔ اور ان حالات میں جبکہ باضابطہ آپ کے بچوں پر کفر شرک کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ پورا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم مشرکانہ آلائشوں اور پرابندگیوں سے بھر دیا گیا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دیجیے کہ نواقض اسلام کو کھول کھول کر بتایا جائے، ہر بچے کے اندر یہ اویئرنیس اور یہ بیداری۔ اب اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے، وہ آخری جو پیغام ہے ہمارا، عصری مدارس۔ عصری مدارس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ ہے کہ میں اسکول قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن
کسی بھی اسکول کو قائم کرنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 1 کروڑ کا سرمایہ ہو, آپ کے پاس زمین ہو, کنسٹرکشن کریں, حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق کلاسز کا سائز ہو, گراؤنڈ ہو, پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. 1 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہے. اب اس آرزو میں کہ 1 کروڑ جمع ہوں گے تب ہم اسکول قائم کریں گے, ایک نہیں کئی نسلیں چلی جائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو. اس کا جو بیسٹ سولوشن ہے, جو بہت ہی پریکٹیکل ہے, کہ آپ اپنے اسکول کے خواب کا آغاز اپنی عمارت سے نہ کیجیے بلکہ کرائے کی عمارت سے کیجیے. اور کسی بھی اسکول کو اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت بنیادی انفراسٹرکچر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ون ٹائم, جسے ایک بار آپ نے خرید لیا, کرسی, ٹیبل, بورڈ وغیرہ وغیرہ, آفس کا جو آپ کو فرنیچر چاہیے یا کلاس روم کا, یہ ایک بار آپ نے خریدنا ہوتا ہے. اور دوسرا جو اس کا پہ خرچ ہوتا ہے وہ ماہانہ, جیسے تنخواہیں ہیں, ایکسپنسز ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی چند لاکھ روپے اگر آپ جمع کر لیں یا پارٹنرشپ کر لیں, کرائے کی ایک معقول اور مناسب عمارت دیکھ لیں جس میں تھوڑا سا اوپن ایریا ہو, برآمدہ ہو, تو آپ بآسانی اسکول قائم کر سکتے ہیں چند لاکھ روپے کی لاگت سے. ایک طرف 1 کروڑ روپے اور ایک طرف 5-10 لاکھ روپے, کیا ان دونوں میں مقابلہ ہے, لیکن آپ کر سکتے ہیں. 3 سال کی مدت لگتی ہے کسی بھی عصری ادارے کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں, کم سے کم 3 سال. ہمارے یہاں یہ ہے کہ 2 سے 4 مہینے کے بعد جب تنخواہیں اپنی جیب سے دینے پڑنے لگیں گی تو آپ حوصلہ شکنی کے شکار ہوں گے, سوچیں گے کہ یہ تو نقصان ہے, ہمیں اسے بند کر دینا چاہیے. جو مالواڑی ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی اچھی خوبی ہوتی ہے جو میں آپ سے بتاؤں, وہ ایک فکس اماؤنٹ کے ساتھ بزنس شروع کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کہیں ان کو اپنے جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں سمجھتے, وہ اس کو انویسٹمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں, اور اس لیے ان کو زیباری محسوس نہیں ہوتی, حیرانی محسوس نہیں ہوتی. تو 3 سال کا عرصہ لگتا ہے کسی بھی ادارے کو اپنے پیر پر کم سے کم کھڑے ہونے کے لیے. اس کے بعد دھیرے دھیرے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں, آپ کا انویسٹ کیا ہوا پیسہ آپ کو ملنے لگتا ہے, اور آپ ایک ویل اسٹیبلش اسکول چلانے لگتے ہیں. تو اس لیے اپنی عمارت کے خواب کے چکر میں نہ رہیں. اگر اللہ نے دے رکھی بہت اچھی بات ہے, لیکن 5, 6, 7 کمروں کی کوئی عمارت مل جائے چھوٹے سے برآمدے کے ساتھ, بآسانی آپ اس میں اسکول شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس خود اپنا سرمایہ نہ ہو تو آپ پارٹنرشپ کر لیجیے, اس کو تحریری شکل میں لے آئیے. چونکہ جیسے ادارے ترقی کرنے لگتے ہیں تو پارٹنرشپ ٹوٹنے لگتی ہے, اختلاف شروع ہوتا ہے, تو اسے تحریری شکل دے دیجیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, صرف اسکول قائم کر لینا بڑی بات نہیں ہے. اسکول جب تک آپ کا رزلٹ نہیں دے گا اس وقت تک آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے بازار. آپ کا پروڈکٹ, آپ کا رزلٹ جب آنے لگے گا جو 10ویں اور 12ویں میں جا کر آئے گا. آپ نے پری پرائمری اور فرسٹ سیکنڈ کے 5 سال کا قائم کیا, اس میں آپ کو کیا رزلٹ آئے گا؟ بہت سے بہت آپ جو اینوئل پروگرام ہوگا اس میں بچے انگلش میں بات کر لیں گے, اردو میں تقریر کر لیں گے, کچھ نظم اور نعت اور کچھ پلیز دکھا لیں گے. اصل آپ کا فائنل رزلٹ آنے والا ہے 10ویں اور اس کے بعد 12ویں میں. تو جب آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے کہ پہلا جب آپ کے یہاں کا 10ویں کا ایگزام ہوگا اس وقت آپ کے بچے اپنے علاقے میں ٹاپ کریں. پروفیشنل انداز میں آپ اس کو لے کر چلیں. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم سنت, کسی کام کو کرنے کا جو اس کا اصولی طریقہ ہے وہ فالو کرنا, یہ خود سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. تو اتقان ہی اصل میں پروفیشنلزم کا نام. تو اس لیے رزلٹ پر توجہ کیجیے. اور ایک اور بات بتانا چاہوں گا, عام طور پر ہمارے ذہن میں 2 طرح کے اسکول کا تصور ہوتا ہے. ایک رفاہی اسکول کہ ہم مفت میں تعلیم فراہم کریں گے. آپ نہیں چل سکتے, سسٹین نہیں کر سکتے, 10 قدم چل کے آپ گر جائیں گے, آپ کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا, آپ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو آگے چلا سکیں, ساری محنت آپ کی اکارت ہوگی. آپ تجارتی ماڈل پر مبنی اسکول قائم کیجئے, لیکن اس میں ضرورت مندوں کا ایک حصہ رکھیے. مثال کے طور پر آپ 25% ایسے طلبہ کو ایڈمیشن دیجئے جو مستحق ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو آپ 50% ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں, دیجئے. آپ ان کو 70% ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں, دیجئے. لیکن آپ کے پاس 70% سے 75% ایسے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے جو فیس پے کر رہے ہوں, تاکہ آپ معیاری اساتذہ کرام کو ہائر کر سکیں, آپ اپنے اسکول کے دوسرے معیارات کو بلند کر سکیں.
تو امدادی اسکول، رفاہی اسکول کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہو تو ہو سکتا ہے چل جائے گا، لیکن تنہا آپ نہیں چلا سکتے، اور یہ اداروں کا تجربہ یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ فنا ہو جاتے ہیں، پھر وہ کام رہ جاتا ہے۔ اسی طرح صرف اسکول قائم کرنا اصلی تعلیمی اداروں کا کام نہیں ہے، آپ اصلی تعلیمی اداروں میں جا کر دینیات پڑھائیں، آپ کسی دارالعلوم میں پڑھائیں، کسی مسجد کے امام ہوں، لیکن آپ کے محلے اور علاقے میں اگر کوئی ماڈرن ایجوکیشن کا ادارہ ہے تو آپ وہاں اپنی خدمات پیشکش کیجئے، تنخواہ کے ساتھ کیجئے، بہت اچھا ہے۔ نہیں ہو تو کم سے کم ایک پیریڈ فری میں آپ اسکول میں ضرور پڑھائیں دینیات کا، یہ صرف خالصۃ للہ آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے اسکول جب قائم کیا جائے تو دیکھیے جو عیسائی مشنریز ہیں، کرسچن مشنریز، آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں، ان کے میڈیکل کالجز کم ملیں گے، ان کے ڈگری کالجز آپ کو کم ملیں گے، ان کے اسکول اور پرائمری اسکول سب سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو انیشیل اسٹیج ہے، بچوں کی ابتدائی عمر ہے، وہاں اس کا عقیدہ، اس کا بلیف سسٹم بنتا ہے، اس کے اندر تہذیبی اور تمدنی اقدار پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو اگر وہاں انہوں نے کیچ کر لیا اور اپنے اس میں ڈھال دیا تو وہ بچہ میڈیکل کالج تک انہی کے اخلاقی قدروں پر چلتا رہے گا۔ تو ہم کم سے کم پری پرائمری سے لے کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا اگر اسکول قائم کریں، یہی وہ بنیادی عمر ہے جب بچے کے ذہن و دماغ اور اس کا فکر و رویہ ڈھلتا ہے، اور اگر آپ یہاں اس کو اسلامی رویے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو جائیں تو بہت سخت مبارکباد۔ ایک اور بات میں کہوں گا، یہاں تمام علماء ہیں اور 10-15 سال سے میں ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں سے وابستہ رہا ہوں، کہ دیکھیے ہر ادارے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ مدرسہ آپ قائم کریں تو بالکل مدرسوں کی جو تہذیب ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اصلی ادارے قائم کریں تو وہاں زبردستی مدرسے کی تہذیب کو تھوپنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جو چیز جائز ہے شریعت کے دائرے میں، جو لباس و پوشاک جائز ہے، اس کو آپ وہاں کی تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں ان تجربات کو دیکھ کر آیا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایم ایس جیسا ادارہ جس نے شروع سے اپنے بچوں کو ایک خاص لباس و پوشاک کا پابند رکھا، اخیر میں اب جا کر وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے اپنا لباس بدلا اور اس کو کم و بیش پینٹ شرٹ کی طرح کر دیا ہے۔ اسلامی اقدار کا لحاظ رکھنا، اصولوں کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن جو جس ادارے کی تہذیب ہو اگر وہ اسلام سے ہم آہنگ ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی، تعلیمی بھی، تربیتی بھی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی مولانا عمر عابدین صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔